جب بھی ہم آنکھیں اٹھا کر اس کائنات کی زمین و آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے بنانے والے نے اسے مکمل مہارت اور کاریگری سے بنایا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال والا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا جادو ہے۔ دوستو، جیسا کہ جنات اور انسان، سورج، چاند، ستارے اور کائنات کا نظام ایک مقررہ رفتار سے اور حد سے تجاوز نہیں کرتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کی حدیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مزید اسی سورت کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان ہوتا ہے، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور مٹی اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ دوستو، یقیناً دنیا کائنات نے پیدا کی گئی کوئی بھی چیز بنا مقصد اور اس کے بنانے والے کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی۔ یعنی کہ کائنات کی ہر چیز پیدا کی گئی یا تخلیق ہوئی، جس کی گواہی آج جدید سائنس بھی دیتی ہے۔ لیکن ایک ایسا سوال جو اکثر غیر مسلموں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ یوں کہو تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اس سوال کے جواب جاننے کے وسوسوں میں مبتلا رہتی ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا خالق کون ہے؟ یعنی وہ طاقت جس نے اس پوری کائنات کی ہر ایک چیز کو تخلیق کی، اسے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا شیطانی سوال ہے جو انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہ کر کے اسے لادین کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ زیادہ تر وہ لوگ پوچھتے ہیں جو کسی بھی خدا یا مہذب پر یقین نہیں رکھتے اور اس تمام دنیا کائنات کو محض اتفاق کا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پہلی بار سننے پر یہ سوال ایک عام انسان کو پریشان کر سکتا ہے، جسے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نالج نہ ہو، کسی بھی وہ خود غرض تصورات میں جا کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ میں رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے غالب تانا، یعنی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی وہ لوگ جو مانتے ضرور ہیں کہ ایک طاقت جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تمام خیالات اور تصورات کو وقت پر نہ روکا جائے تو یہ پھیل کر انسان کو مزید اور پریشان اور گمراہ کر سکتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود سے اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے دماغ میں خود سے تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا، نہ کہ مخلوق، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سوال کے مطابق خالق پیدا ہوا تو خالق کیسے کہلائے گا؟ یعنی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے کو بھلا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی کس نے پیدا کیا؟ تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو پیدا کرنے والے کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے والے اور پھر ان کی بھی پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ لابتدا چلتا جائے گا جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ اس کا انتقام یا انتظام یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت کائنات میں موجود ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کا کوئی والدین اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، محبوب برحق، جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوستو، بالکل اسی طرح اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا، تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے آج سے 10 سال پہلے
اس کائنات کی تخلیق کی۔ جو کچھ بھی بنایا آج سائنس اس کو 1400 سال بعد تسلیم کر رہی ہے۔ سوچو 1400 سال پہلے کون سی ہستی نے کس اسائنمنٹ کے بغیر یہ حقیقت بدل سکتی ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جس نے خود سے تخلیق کیا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے پلٹ کر الگ کیا اور ہر چیز زندہ کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ زمین اور آسمان پہلے ایک تھے اور پھر ان کو ایک دھماکے کی وجہ سے الگ کیا؟